بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید محمد اجمل رحیم, ریٹائرڈ چیف کنزرویٹر فارس, اپنے رحیم نیوز سے آپ کو مخاطب ہوں. آج صبح جب میں اٹھا تو مجھے ایک مووی آئی جس پہ ہمارے ایک آفیسرز پہ ریڈ ہوئی, اور اسی کے سبارڈینیٹس نے رینج افسر کے دونوں کے آپس میں کوئی ٹسل تھی, تو اس نے ریڈ کرا کے اس آفیسرز کو, بڑا ڈیسنٹ قسم کا آفیسر ہے, اور وہ ہی واز اسٹینڈنگ ویری امبیرسڈ کنڈیشنس, اور وہ جو ڈائریکٹر صاحب تھے وہ کر رہے تھے. تو اٹ واز شاکنگ فار می. بٹ اس کے پیچھے ایک کہانی تھی, جس کے پیچھے ایک یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ میں تھوڑا سا آج اس پہ دل میرا دکھی تھا کہ ہماری سروس کتنی گر گئی ہے, ہم لوگ کتنے گر گئے ہیں. پر اس کے پیچھے ایک وجہ ہے, وہ آج تھوڑی سی میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح. دیکھیں, کہانی یہ شروع ہوتی ہے 2000 سے, جب ملک محمد خان صاحب اور ریاض الحسن صاحب جیسے چیف ریٹائر ہوتے ہیں. پھر میں نام نہیں لیتا, کچھ ایسے چیف آئے جنہوں نے وہ گروپ بنائے ہوئے تھے اپنے, جیسے ہر ایک نے اپنے اپنے ایک جتھا بنا کے رکھا تھا, تو ان لوگوں نے بھی جتھے بنا کے رکھے تھے, اور انہی کی ٹریننگ آپ جس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہی چیز آپ کرتے ہیں. وہ گروپ بنے, وہاں سے سٹارٹ کیا ہوتی ہے کہ ٹانگ کھینچنا, جونیئر ہو کے اوپر جانا, جس میں ایک ہمارے ظفر اللہ صاحب بھی افیکٹ ہوئے تھے, جن کو انڈلج کیا کیس میں, اور پھر وہ چیف نہ بن سکے. تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت. اور پھر 2008 میں ایک سیکٹری صاحب آتے ہیں, بڑے مشہور, ان کو میں نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے محکمے سے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جو تھوڑا سا ساز چیزیں ان کا. تو انہوں نے ایک صاحب کو اٹھا کے ڈپٹی سیکرٹری پلاننگ لگا دیا 2008-9 میں. اس وقت سارے محکمے نے ایجیٹیٹ کیا, سر اس بندے نے محکمے کو برباد کر دینا, یہ چغلیاں لگانے والا ہے. بٹ کون سنتا ہے, وہ سیکرٹری صاحب تھے, ان کو تو بندہ چاہیے تھا جو نیچے وہ سب کو بلیک میل کرے اور ان کا کام پورا کرے. وہی ہوا, ڈیٹیوریشن وہاں سے شروع ہوگی. اب وہاں پہ اب معاملات یہ ہوا کہ ٹارگیٹڈ کلنگ شروع ہوگی کہ کس بندے نے چیف بننا ہے, کس نے نہیں بننا, ابھی سے پلاننگ شروع کر دو. تو فالز ایلیگیشن پہ 4 شیٹیں شروع ہو گئیں, ACRA غائب ہونی شروع ہو گئی, اور سیکٹری کو پڑھایا جاتا تھا. اب میٹنگ میں ایک جونیئر آفیسر, جب سینئر چیف کنزرویٹر بیٹھے ہوتے تھے, تو وہ سیکٹری صاحب کو اندر پہلے جانا اور خوب اس کو لگائی بجائی کر کے, تو ان کا موڈ خراب کر کے, تو پھر لے کے آتے ہی چیفوں کے ساتھ بدتمیزی, چیفوں کو گالیاں نکالنی, اور یہ بیٹھے مزے سے مصروف جو ہے نا شروع ہوئے تھے. کیا ہوا, کانفیڈنس لیول ختم ہونا شروع ہوا. اور پھر اس بندے نے ان آفیسرز کو اتنا ڈرا کے رکھا کہ کوئی بندہ وہ بولنے کی جرت نہیں رکھتا تھا, اور جو بولتے تھے ان کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی, جس میں ایک وکٹم میں بھی تھا. بٹ میں نے لڑائی لڑی. اور اچھا, جب یہ جونیئر ڈپٹی سیکرٹری پلاننگ تھے, تو یہ اپنے چیف کو فون کرنا, تو وہ کہنا پہلے اس کو لائن پہ لاؤ پھر بات کروں گا. اور آپ جب خود چیف بنے, تو ایک ڈپٹی سیکرٹری ہمارے محکمے کے شریف آدمی, تو نے مجھے ڈائریکٹ فون کیوں کیا, PA کے ذریعے ملانا تھا, ادھر آنا تھا. خود پھر دیکھیں, یہ یعنی کہ اوقات دیکھیں کہ جب آپ ڈپٹی سیکرٹری تھے تو اس وقت پہلے لائن پہ چیف کو لانا, اب آپ چیف بنا تو اپنی اوقات دکھا دی. تو یہاں سے ٹریننگ شروع ہو گئی اسٹاف کی. انہوں نے سارے کورسز ان کو, اچھا ہمارے میں نے جب سروس شروع کی, تو میں میاں احمد رشید صاحب بڑے ٹف DFO تھے, ان کے ساتھ شروع کی. تو وہ کافی ٹف ٹائم دیتے تھے, بلکہ میرے اسٹاف کو بلا کے کہتے تھے لال سوارا میں, ACFR نیا افسر ہے, خبردار اس کو پیسوں کی طرف نہیں لگانا. اور جب وہ فیلڈ میں آتے تھے تو اتنا روب دبدبہ آتا تھا کہ ہم لوگ پورا, اور میں ایز اے SDFO لال سوارا, میرا اسٹاف ڈیلی وردی پہن کے فیلڈ میں جاتا تھا, اور میں خود بھی خاکی کپڑے پہنتا تھا. وہ ایک ڈسپلن تھا. اب اس مصروف نے کیا کیا, آفیسرز کو نیچے سے اوپر بلا کے وہ گروپ کو نوازنا شروع کیا, اپنے بندے پلانٹڈ کیے, اور ایک کانفیڈنس لیول ختم ہونا آ گیا. اور ایک غلاموں کی ٹیم, محکوموں کی ٹیم, میٹنگ میں جو بولتا تھا مارا جاتا تھا. کیا ہوا, کانفیڈنس لیول شکر ہوا, ٹریننگ ختم ہو گئی, ورکنگ پلان بند ہو گئے, ٹیکنیکل کام کوئی نہیں دیکھتا تھا. وہ پک اینڈ چوز والی پالیسی چلی, جس کا فائدہ سیکٹریوں نے اٹھایا.
بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. اب یہ جو ابھی اچھا پھر اکیڈمی ایک بنا لی. پہلے پشاور سے ہمارے ٹرینڈ ہو گئے تھے, اس نے اپنا ایک نیا کام شروع کیا اور اکیڈمی بنا لی. اب اس اکیڈمی میں بھی سیاست چلی. اکیڈمی ہوتی ہے فار اپ گریڈیشن, جیسے سی ایس ایس کی آرمی والوں کی, تاکہ جب اوپر جائے بندہ تو اس کی مینٹل لیول بھی بڑھے. اب وہاں پہ مینٹل لیول کیا بڑھنا تھا, وہاں مینٹل لیول اور ہوا, اور وہاں پہ بھی ریویو آف کورس کیا. وہاں پہ اپ گریڈیشن کے موٹیویشن لیکچر, اپ گریڈیشن کوئی لیکچر نہیں, اور وہ اب کر دیا. وہاں پہ مارک وہ اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے, اور جو ریسورس پرسن تھے ان کو بھی اس بندے نے لیکچر نہیں دینے دیا, خود 20 لیکچر دینے اور 5,000 کی دیہڑی لگانی اور فی لیکچر, تو مہینے کے 2-3 لاکھ روپے کی دیہڑی لگا کے اپنا بیٹھنا. اور یہی فائدہ تھا آپ جب سیکریٹریٹ میں بیٹھے اور اوپر سے بیٹھ کے فائرنگ کرتے تھے. اچھا یہ ہوا کہ پارٹی بازی بن گئی. پھر کون ہیویلی پیڈ گریٹیفیکیشن میں کون ماسٹر, اس میں آگے پیچھے بڑھنا شروع کر دیا کہ اپنا چغلیاں اور یہ. اب وہ سارے صاحبان جتنے محکمے کے تھے وہ پہلے اس کے پاس جانا, وہ اس نے پھر سیکٹری کو رکھنا, سیکٹری کو اس نے بتانا کہ یہ بہت اچھا ہے, یہ آپ کی خدمت بھی کرے گا, اور اس کو یہاں لگا دو. اور یہ بجٹ بھی, ڈسٹریبیوشن آف بجٹ بھی یہ ہوتی تھی کہ ان بندوں کو سارا اے ڈی پی کا بجٹ دینا اور نان ڈیولپمنٹ کا, باقی سارے محکمے کو انہیں جو ان کے بس میں نہیں ہوتا تھا ان کو لتاڑنا, ان کو چارج شیٹ کرنا شروع کر دیا. اب کہانی یہ جو آفیسر سیک کیا ہوا, جو گرفتار ہوا, یہ ایک ملک امداد صاحب کنزرویٹر تھے, تو وہاں پہ یہ پنڈی میں رہتے تھے. ان کے گھر میں چیف کنزرویٹر بھی ایک رہنا شروع کیا. وہ بھی میں 3 لاڈلوں کی کہانی میں بتا رہا ہوں. ان دونوں کی لڑائی ہوئی تو آپس میں نے کہا سر پرائیویسی, آپ اپنے سرکاری گھر میں جائیں, آپ ہاؤس رینٹ بھی چارج کر رہے ہیں اور آپ کا گھر خالی پڑا ہے, کوئی قبضہ کر لے گا, تو بہتر ہے کہ آپ ہاؤس رینٹ کی خاطر آپ ادھر نہ آئیں. ان کی یہاں سے لڑائی شروع ہو گئی, اور پھر وہ چھٹیاں بھی نہیں دینیاں. وہ ایک عجیب لمبی چوڑی داستان تھی. پھر وہ مصروف گئے, ویاڑی گئے, تو وہاں پہ کھانا ٹائم نہیں آیا, تو ڈی ایف او کو اتنی گندی نکالنی, گالیاں نکالنی, جو ابھی بھی وہ ریکارڈ ہے, چل رہا ہے کہ کیا میں اس کو, مجھے شرم آتی ہے کہ ایک ڈائریکٹ آفیسر کو گالیاں نکال رہا ہے صرف کھانے پہ. یعنی ہو وہاں پہ بھی اس امداد نے ایک لیٹر لکھا, سر آپ نے ڈی ایف او کو زیادتی کی, پینلائز کیا. اب وہ بھی ڈی ایف او بھی عجیب آدمی ہے, اگر تو میرے جیسا ہوتا تو میں بھی پکڑ کے کوئی کرسی اس کے سر پہ مارتا, او ہاؤ ٹو ڈے ٹو ٹاک ود دس. اور اچھا اس کے بعد اپنا ان کی آپس میں رفٹ شروع ہوتی ہے, میسج چلتے ہیں, ایک دوسرے کو ایلیگیشن دیتے ہیں. پھر ایک ویڈیو کال چلتی ہے, آڈیو کال, تو یہ ذرا سن لیں ذرا. جی جواد بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں, میں مکسی کو بھی آج میں نے کلیئر کر دیا تھا. میں نے کہا جی کنزرویٹر نے ڈی ایف اوز کو منع کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ کیوں, وہ پھر میں نے ان کو ساری بیک گراؤنڈ سٹوری آج صبح سنائی تھی. تو بالکل یہ اٹ از اے ویری گڈ ڈیسیژن. آپ بالکل پراپر کام کرو جب تک یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. میں اس کے انشاءاللہ تعالی کافی سیریسلی پیچھے لگا ہوا ہوں. تو اب کیونکہ منسٹر صاحب بیزی ہیں, وہ بلکہ کل بھی چکوال تھے, تو جو ہی ان سے میری ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے یا میری ملاقات ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہی ول بی ٹرانسفرڈ فرام ملتان سرکل. تو اس وقت تک جب تک یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا, بالکل یہ اٹ از اے ویری گڈ ڈیسیژن. آپ تینوں بتا دیں کہ اس کو بالکل نہیں کرنا. تو اگر اس کا مطلب ہے جنوری کا بھی نہیں کرنا تو یہ بھی مجھے بتا دیں, بالکل ٹھیک ہے, آگے تو نہیں کرنا جب تک یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. باقی حالات اس کو, یہ بغیرت اور ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے, اس کے ساتھ اب میں مزید منہ لگنا نہیں چاہتا اور نہ کمپرومائز کرنا چاہتا. تو ٹھیک ہے, اس کو چلنے دیں. اور اس کی پروموشن بھی بلکہ پورے بیچ کی نہیں ہو سکی, وہ کل پروسیس میں گئے ہیں تو وہ نہیں مانا سلیکشن بورڈ. تو اب دیکھیں انشاءاللہ پروموشن بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتی ہے. السلام علیکم سر. وہ آپ کو آج ہم نے کلیئر کرنا تھا نا سارے ڈی ایف اوز نے, تو ہم سر گئے تھے کنزرویٹر کے پاس. تو آج بڑی لہدے ہوئی ہے سر, پھر بڑی مطلب انتہائی, پھر اینڈ پہ تو بدمزگی پہ بات آ گئی تھی. تو ہم نے پھر اینڈ پہ یہی ان کو کہا کہ ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو کوئی چیز نہیں دینی. اور سارے ڈی ایف اوز نے سر یہی کہا کہ ہم کوئی سیونگ نہیں کرتے ان حالات میں نا, ہم سارے اندر پریشر ہیں.
ہم اگر مطلب کوئی کریں گے تب بھی پھنسیں گے, تو نہیں کریں گے تو چلیں کم ہم قسم تو نیا تو دے سکتے ہیں. پھر تینوں ڈی ایف او نے کہا کہ ہم نے کوئی نہیں دینے, نہ سی ایف صاحب کو دینے نہ چیف صاحب کو. تو اب یہ حالات سر کوشش کریں سر ٹھیک کریں, تو ہمارا نقصان کرے گا بہت زیادہ سر. اور ابھی تو ڈیسیژن یہی ہے تینوں کا کہ ہم کوئی سیونگ نہیں کر رہے تینوں ڈی ایف اوز. اور میں نے پھر قسم ڈالی, میں کہا پھر ٹھیک ہے اگر کسی نے کنزرویٹر کو دیے پیسے تو پھر میں بھی مطلب نبڑ لوں گا, تب سب سے مطلب بدماشی نہیں ہوگی پھر یہاں. میں نے پھر یہ کہہ کے تو سر ان کو بس پھر چھوڑ دیا. اچھا, آپ نے اب یہ سن لیا کہ وہ ڈی ایف او کلیریفیکیشن دے رہا ہے کہ میں نے کنزرویٹر کو کہہ دیا کہ وہ آپ کا جو بھی ہے وہ حصہ جو چلتا آتا ہے وہ نہیں کاٹنا. کنزرویٹر نے مجھے کہا, تو آپ کا کیونکہ حکم تھا کہ سیکرٹری صاحب کو بھی دینا ہے میں نے پیسے, اور یہ وہ میں اور سر عام میٹنگ میں یہ کرپشن کی باتیں ہو رہی تھیں سر عام میٹنگ میں ملتان میں. اور وہ مکسی صاحب کوئی سیکرٹری تھے تو وہ بھی اپنا انوالو. کبھی بھی ہم نے زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ سیکرٹری بھی ان کاموں میں ہوگا. پتہ چلا بڑا سیکرٹری بھی اس کام میں انوالو تھا. خیر, وہ امداد صاحب سے پہلو آنریبل میڈم کے پاس پیش ہوئے. میڈم نے یہ ساری ویڈیو سنی اور کہا چپ 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 اس باتوں میں نہ کرو, نہ میں سیکرٹری صاحب سے بات کروں گا. وہ کیس کو دبا گئی. پھر یہ سیکرٹری صاحب سے ملا, سیکرٹری صاحب نے بھی انسنی کر دی کیونکہ سیکرٹری صاحب انوالو تھے. اچھا, یہ ہوا کہ یہ وہی سازش ہوئی, اس بچے کو, اس امداد کو اس لاڈلے نے ٹرانسفر کر دیا اور اس کو ورکنگ پلان پہ لا کے وہاں پہ ایک میں کیا کہوں اس آفیسر کو اس نے لا کے کر دیا. اب دماغ اتنا, کیونکہ جب کوئی بندہ بادشاہ کوئی علاقہ فتح کرتا ہے تو پھر اس کا دماغ بھی اونچا ہو جاتا ہے, اس کا دماغ بھی اونچا. وہاں کے ایک بچی تھی نوکری کر رہی تھی, اس کو بلا کے اس کو ہراساں کیا, اس نے پرچہ کرا دیا. وہ ابھی بھی مصروف اس پرچے کے اندر ہے. یہ ہمارے لیے شرم کا مقام تھا کہ ایک ڈگنیفائڈ پوسٹ, ہائی فائی پوسٹ, چیف کنزرویٹر آف فارسٹ, جس میں ملک محمد خان جیسے, ملک رفیع جیسے بندے, میاں شمیم صاحب جیسے بندے جن کا ایک نام ہوتا تھا, اس پوسٹ کو پلوٹ کر دیا. کیا جنسی ہراساں. اچھا, اب اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. اب یہ کیا ہوا کہ ان دو آفیسرز کی آپس میں پوسٹنگ پہ لڑائی ہوئی. اب دیکھیں, میٹنگ میں کہنا کہ جی سیکرٹری صاحب کا حصہ کاٹنا ہے, اب اور سیکرٹری صاحب کے نوٹس میں لانا اور ایکشن نہ لینا, واٹ ڈز اٹ مین. اب سیکرٹری صاحب نے کیا کیا, جو چلے گئے مصروف, اللہ میاں اس کو خوش رکھیں. میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی ویلاگ کیے کہ انہوں نے بغیر سمری پاس کیے لوگوں کی پوسٹنگ کر دی اور جونیئر بندوں کو لا کے اوپر کیا. اور اب یہ نئے سیکرٹری صاحب آئے ہیں, ان کے بارے میں یہ ایک تو آرمی کے ہیں, ایک اور پڑھے لکھے ہیں اور دوسرا ایماندار ہیں, تو انہوں نے شمریاں واپس کروائیں اور پوسٹنگ کی. میں نے اب ملنا ہے ان کو کیونکہ میرے بھی 3 کیس دبا کے میڈم بیٹھی ہوئی ہیں. میڈم کے بارے میں ابھی میری اللہ کرے چیف منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہو جائے, میں نے بڑے ہائی فورم پہ یہ بات کرنی ہے. تو یہ اس لیول پہ اس بندوں نے ہمارے محکمے کی سروس کو پلوٹ کیا. اب لوگوں میں کانفیڈنس لیول ہی کوئی نہیں. اب وہ بندہ ہر ایک کو بس سیکرٹری کو پیسے دینے, میں نے سیکرٹری کو پیسے دینے, چیف کے ذریعے دینے, میں نے اس کے ذریعے دینے. یار واٹ نان سینس, واٹ وی آر ڈوئنگ, واٹ اکیڈمی از ڈوئنگ. از دس فارسٹ سروس رائل سروس, رائل فارسٹ سروس؟ اور پھر یہ میں نے کل بھی ایک انٹرویو دیا کہ رل گئی فارسٹ سروس رہ گئی ہے. اس فارسٹ سروس کو تباہ کر دیا, ٹیکنیکل سروس کو, ان خوشامدیوں نے, ان لٹیروں نے. ایک بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس نے نہ ڈی ایف او شپ کی, نہ کنزرویٹر شپ کی, نہ ورکنگ پلان لکھا, نہ فیلڈ میں کام کیا, اینڈ ہی از ٹیکنیکل ہیڈ آف دی سینٹرل زون. واٹ نان سینس. اللہ میاں رحم کرے اس ڈپارٹمنٹ میں. میرا ایسے بلڈ پریشر شوٹ کر گیا یہ سن کے. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. کہاں, ویئر از سیکرٹری فارسٹ, از ہی سلیپنگ؟ اس محکمے کو تباہ کرنے کے لیے آپ نے یہ سیٹ پہ قبضہ کیا ہوا. اب جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے, جی بلاک افسر کو سسپینڈ کر دو, ڈی ایف او کو سسپینڈ کر دو. دیتے کیا آپ ان کو؟ گاڑی تک ان کے پاس نہیں ہے, نہ بلاک افسر کے پاس, نہ ایس ڈی او کے پاس, نہ آگ بجانے کے آلات ہیں, نہ وہ ہے. اور یہ لاڈلا چیف جو ریٹائر ہوا, یہ وہ جو انسٹرومنٹس تھے وائرلیس سسٹم بند پڑے ہیں, وہ ساری چیزیں بیچ کے کھا گئے. کیوں نہیں وائرلیس سسٹم کو چالو کیا؟ کیوں نہیں وہ کنٹرول روم بنے؟ کیوں نہیں وہ سارا کچھ کیا؟ ایک 10 کروڑ کی اسکیم کے پیسے کدھر گئے؟
اور آپ کہتے ہیں جی بلاک افسر گارڈ کو رگڑا لگا دیں. کیوں؟ آپ اپنی ڈیوٹی، آپ جو انجوائے یور فارسٹ سروس، ریسٹ ہاؤسز کو ہم انجوائے کرتے ہیں. آپ ریسٹ ہاؤسز اپنے سلوٹ، آپ کو پوری سروس میں کہیں اتنا پروٹوکول نہیں ملتا جتنا فارسٹ سروس میں پروٹوکول ملتا ہے. اور آ کے پھر آپ لوگ ہماری سروس کو تباہ کر گئے. ورکنگ پلان کیوں بند ہوئے؟ کس لیے بند ہوئے؟ کمالیہ میں 200 ایکڑ کی کیپیسٹی ہے، آپ نے 2,000 ایکڑ لگوائے. چھانگا مانگا میں بھی یہ کیا، دفر میں بھی یہ کیا، امرود لگوا دیے. کون رسپانسبل؟ 3 سال بعد سب مر جائیں گے، کون ذمہ دار؟ آپ تو دوسرے محکمے میں جا کے اڑ کے بیٹھ جائیں گے. پھر کوئی نیا بندہ آئے گا، پھر اس کو پڑھائیں گے. اور اب میں شہباز شریف صاحب کا میں صبح سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ہیلی کاپٹر دیں. شہباز شریف صاحب یہ فارسٹ سروس پہ نان ٹیکنیکل بندوں کو اٹھائیں. سینٹر میں بھی آئی جی لگا ہوا ہے، وڑائج صاحب لٹ کے کھا گیا محکمے کو، اور اس نے ٹی بی ٹی ٹی کو تباہ کیا. اور یہ اگر ٹی بی ٹی ٹی لگانا تھا تو یہ آگ کے کام بھی اسی کرنے تھے، ان کے بھی آلات لینے تھے، گاڑیاں لینی تھی، بوزرز لینے تھے، یہ کنٹرول روم بنانے تھے. اس کی ایک پوری ایک اسکیم بنی تھی، اور اسکیم بنا کے یہ دی تھی گورنمنٹ کو. اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا؟ ویئر از وائرلیس سیٹ؟ ویئر از کنٹرول روم؟ ویئر از گاڑیاں؟ کہاں گئیں؟ یہ جنگلوں کو آگ لگنی ہے. وہاں پہ بجٹ ہوتا تھا وہ کنٹرول برننگ کا، نیڈلز کا، وہ صفائی ہوتی تھی، فائر لائنز بنتی تھی. کیوں نہیں بنتی؟ یہ کوئی بلاک افسر، گارڈ، ایس ڈی او، یہ کوئی جن ہے؟ اللہ دین کے چراغ ہیں جو بیچارے جائیں اور جاڑیاں پکڑے بجائیں اور آپ ان کو سسپینڈ کرتے رہیں. دی انٹائر رسپانسبلٹی لائز آن دی سیکرٹری فارسٹ، ایڈمن ڈپارٹمنٹ، اینڈ یہ خوش آمدی ٹٹو چیف جو ہیں، یہ جو بیٹھے سیکرٹری صاحب کے ارد گرد گھیرا ڈال کے کسی کو آگے نہیں آنے دیتے، بولنے نہیں دیتے، میٹنگوں میں بتاتے نہیں ہیں. دے آر رسپانسبل فار دس لیپس. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ محکمہ اگر اب بچانا ہے نا تو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر اس کو خود دیکھیں اور ٹیکنیکل بندوں سے بریفنگ لیں. یہ ان جو ریکریشن پہ آتے ہیں 2 سال گزار کے 1.5 سال مزے لے کے چلے جاتے ہیں، ان پہ ڈپینڈ نہ کریں. اور میری آخر پہ تمام میرے فارسٹ آفیسر سے کہ یار اتنا اندھا مت ہوں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. اس بندے نے 6 مہینے بعد چلے جانا ہے. آپ لوگ تو کچھ خدا کا خوف کرے، کچھ تو آپ اپنا دیکھیں. محکمے کا ستیہ ناش خوش آمدی ٹولوں نے کر دیا. یہ ایک لاڈلے کی کہانی تھی. دوسرے لاڈلے کی کہانی اگلی قسط میں پیش کروں گا. اور میں ملک محمد خان صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اجمل نہ کرو. سر ملک محمد خان صاحب کو میں انوائٹ کر، سر آپ یہ محکمہ ہمیں جو ہمیں دے کے گئے تھے، کیا یہ محکمہ ہے؟ آپ کے ایک نام سے، آپ کے ایک اصول تھے، ہم لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. یو آر مینٹر. ہم آپ کو فالو ابھی بھی کرتا ہوں. ملک محمد خان صاحب از دی نیم، ریاض الحسن از دی نیم، میاں شمیم از دی نیم، میاں محمود از دی نام، میاں رفیع. ابھی تک ان لوگوں نے کسی نے کوئی کتاب لکھی، ان لوگوں نے کسی نے کوئی اپنا وہ لکھے، وہ جو میاں رفیع لکھ گیا. اس لیے نا اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں. میں فروقی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اکیڈمی کا، آپ کا رول ہے ان کو ٹرین کرنا. یہ نکالیں ریویو آف یہ. اب مجھے میں آئی ایم گیونگ لیکچر دی شیڈول آف فارسٹ رینج افسرس کو. میں لیکچر دے رہا ہوں جس نے 10 کتابیں لکھی اور وہ اس کو صرف یہ لیکچر دیا کہ یہ پڑھانا ہے. خدا کے لیے فروقی صاحب ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے میں محنت کرتا ہوں. یہ اکیڈمی کی جو پوسٹ ہے ان کو موٹیویشن لیکچر اور ان کی انہانسمنٹ آف آڈیٹوریکل ایبلٹی بڑھائے، پریزنٹیشن بڑھائیں، ان کو بولنا سکھائے، ان کو بات کرنے کا طریقہ سکھائیں. ان کی انگریزی ایک رکھ لیں. آپ کے پاس 2 مہینے رہتے ہیں کہ انگلش کا ٹیچر رکھ لیں جو ان کو بولنے پہ. فوج میں کیا ہوتا ہے، ایف اے پاس لڑکا ہوتا ہے، جب 2 سال بعد نکلتا ہے تو ٹر انگریزی بول رہا ہوتا ہے. سی ایس پی یہ جو آئے ہیں نام نہاد جو ہمارے مالک ہیں یہ کیا صرف انگریزی بولتے ہیں. یہاں پہ آپ کو تو آگے آنے نہیں دیتا. بہت لمبی بات ہوگی، اگلے وی لاگ میں پھر بات کروں گا. اللہ حافظ.